إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام لائق سب کرام معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہوا کہ اس کریم ذات نے یہ جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہمیں عطا فرمایا اور اس کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اس ذات کا ہم پر فضل اور احسان ہے. سامعین جی وقار، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی اور اسی عقیدہ کے حوالے سے مزید کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ عقیدہ درست ہونا کیوں ضروری ہے، اس کا صحیح ہونا کیوں ضروری ہے. عقیدے کا درست ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی اور آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ایک تیسری وجہ بیان کروں گا کہ عقیدے کا درست ہونا کیوں ضروری ہے. پہلی وجہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ جس آدمی کا عقیدہ درست ہوگا اس آدمی کے اعمال بھی درست ہوں گے، اس آدمی کا اخلاق بھی درست ہوگا اور اس آدمی کا کردار بھی درست ہوگا. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جس آدمی کا عقیدہ درست ہوگا اس کے اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوگی اور وہ جو اعمال کرے گا اس اعمال کا اس کو اجر و ثواب ملے گا اور ان اعمال کی وجہ سے قیامت والے دن، آخرت والے دن اللہ رب العزت اس آدمی کی مغفرت فرما دے گا. اور اگر ایک آدمی ہے اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا عقیدے میں فساد ہے، تو اس آدمی کے نہ تو اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں اور نہ ہی اس آدمی کو ان اعمال پہ کوئی اجر و ثواب ملے گا اور نہ ہی اس آدمی کے ان اعمال کی وجہ سے آخرت والے دن مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی. یہ بات ناممکن ہے. آج کے اس جمعے میں یہ تیسری بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کا عقیدہ خراب ہوگا، عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، عقیدے میں فساد ہوگا، کل قیامت والے دن اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، اس آدمی کی نجات نہیں ہوگی. اگر اس کا عقیدہ درست ہوگا تو آخرت والے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، حشر کا میدان آسان ہو جائے گا، آخرت والا جتنا حساب کتاب والا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت اس آدمی کے ساتھ آسان فرما دے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے
ایمان تو اس آدمی کے سینے میں دل میں موجود ہے، لیکن اس کا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا زندگی گزار رہا تھا، اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی رحلت ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی، تو اللہ رب العزت جو ہے اس آدمی کی بھی مغفرت فرما دے گی۔ یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا، قرآن مجید کی آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، ہر قسم کے کبیرہ گناہ جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، ایمان اس کے دل میں موجود ہے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کی مغفرت فرما دے۔ دیکھیں مسلمان جو ہے دنیا کے اندر ہی اس کے اوپر تکلیفیں، بیماریاں، غم، دکھ اور پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کو دنیا کے اندر تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں اور غم لاحق ہو جائیں، اللہ رب العزت اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے، اس کے غم کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو غم پہنچتا ہے، جو دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو پاؤں کے اوپر کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس آدمی کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا اللہ رب العزت بندے کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، جب مسلمان کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس آدمی کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں نہیں دیتے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، اس کا گھیرا وسیع کر دیتے ہیں، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی اس پہ پکڑ نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ برائی کا معاملہ فرمانا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو گناہوں کی وجہ سے جو اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی تھی، وہ پوری سزا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو دے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کے ساتھ جو ہے معاملہ فرما رہے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اے عطا، میں تجھے ایک جنتی عورت نہ بتاؤں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیاہ رنگ والی عورت تھی، کالا اس کا رنگ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ میں کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو یہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے مرگی کی بیماری لگی ہوئی ہے، مجھے جب مرگی لاحق ہوتی ہے تو میرا بدن جو ہے وہ کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اس پریشانی سے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اس بیماری پر صبر نہیں کر سکتی کہ میں تجھ سے اس بیماری کے اوپر اگر تو صبر کرے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تو اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت عطا فرما۔ کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس بیماری پر اگر میں صبر کر لوں تو اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ میں اس پر صبر کروں، لیکن اتنی دعا تو کر دیں کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہو، جب مجھے مرگی کے دورے پڑیں تو میرا جسم جو ہے وہ ننگا نہ ہو، میرا صدر نہ کھلے۔ تو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا باری تعالی اس کو اگر مرگی کے دورے پڑے تو اس کا صدر نہ کھلے۔ تو وہ اس بات پہ خوش ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جو اس کو تکلیف دی ہے، جو پریشانی دی ہے، اس پریشانی پر اس کو صبر کرنے کی وجہ سے کیا انعام مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو یہ انسان کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور بندے کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ ایسے ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے سب حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے کیا مانگنی چاہیے؟ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اس سے یہ ہرگز نہیں ثابت ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے لیے مصیبتیں مانگنا شروع کر دے، اپنے لیے تکلیفیں مانگنا شروع کر دے، اپنے لیے بیماریاں مانگنا شروع کر دے، اس لیے کہ مجھے تکلیف آئے گی، مجھے مصیبت آئے گی، مجھے پریشانی آئے گی تو اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، وہ تو مصیبتوں کے بغیر، پریشانیوں کے بغیر، تکلیفوں کے بغیر ہی اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کسی کو کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ اللہ رب العزت سے صبر مانگے کہ یا اللہ جو پریشانی آ جائے، جو تکلیف آ جائے، جو برا وقت آ جائے، اس پر ہمیں صبر عطا فرما۔ اور اگر پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو صبر، لیکن اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ رب العزت سے اس گئے گزرے دور میں اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت بات یہ ہو رہی تھی کہ جس آدمی کا عقیدہ درست ہوگا، اس کے اعمال درست ہوں گے، اس کا کردار درست ہوگا، اس کے اخلاق درست ہوں گے، اور اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے اس درست عقیدے کی وجہ سے مغفرت فرما دے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ ساری زندگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پل صراط گزر کر جب جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو سارے جنتی کہیں گے یا باری تعالی وہ لوگ کہاں گئے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ نیک کام کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو جہنم میں چلے گئے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت سے اس بارے میں سوال کریں گے کہ یا باری تعالیٰ وہ لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں، ہم ان کو بھی جنت میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی یہ فریاد سن کر ان سے کہیں گے کہ چلو جاؤ، اس آدمی کو جو آپ کے ساتھ روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، ان لوگوں کو بھی جنت سے نکال کر، جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ بہت سے لوگ جو ایسے ہوں گے جو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، وہ جو آدمی جنت کے دروازے پہ پہنچ چکے ہوں گے، وہ اللہ رب العزت سے سوال کریں گے تو اللہ ان کو کہے گا کہ چلو ان کو لے آؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ ان کو جنت میں لے کر آئیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں، وہ وہاں پہ جو لوگ جن کے دل کے اندر ایک درہم کے برابر، ایک دینار کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ پھر دوبارہ جہنم کی طرف جائیں گے، وہاں سے بہت سے لوگ جن کے دلوں میں ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا، ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اب ان لوگوں کو بھی لے کر آؤ جن کے دلوں میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اب پھر وہ لوگ چلیں گے اور جہنم سے ان کو نکال کر بہت سے لوگ ہوں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اب ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالو جن کے دلوں کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے، چھوٹا سا رائی کا دانہ۔
اگر جس آدمی کے دل میں ایک رائے کے برابر بھی ایمان ہوا، اللہ رب العزت ان لوگوں سے کہیں گے کہ ان کو بھی پکڑو، جہنم سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ اب ان کو بھی نکال کر بہت سی تعداد ان کو بھی ہوگی، اب ان کو پکڑ کر اللہ رب العزت کہیں گے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب فرشتوں کی سفارشات قبول ہو چکی ہیں، انبیاء کی سفارشات قبول ہو چکی ہیں، مومنین کی سفارشات قبول ہو چکی ہیں، صالحین کی، شہداء کی، حفاظ کی، علماء کی، اتفاق سب کی جو ہے سفارشیں قبول ہو چکی ہیں۔ اب میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی کے اندر صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، ساری زندگی ان کے دامن کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، گناہوں سے ان کا دامن بھرا ہوا ہے، نیکیوں ان کے دامن میں ہے نہیں، گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ان کی زندگی ہے، میری نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اب میری رحمت جوش میں آ چکی ہے، میں ایسے لوگوں کو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں میں ان کو بھی لب بھر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دوں۔ یہ اللہ رب العزت جو بندے کے ساتھ اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ دو آدمی اللہ رب جہنم کے اندر نا چیخو پکار کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کے پاس ان کا معاملہ پہنچے گا، وہ اللہ رب پیغام بھیجیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ اللہ رب العزت کو ہمارا یہ پیغام دے، ان کی چیخو پکار سن کر وہ پیغام پہنچے گا خدا تعالیٰ کے پاس، تو اللہ رب العزت سے وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ تو بڑے ارحم الراحمین ہیں، آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، آپ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو بلائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ میرا تمہارے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ یہی ہے کہ تم دوبارہ اب وہاں جہاں تم جل رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، اب وہاں پہ تم دوبارہ لوٹ جاؤ، میرا تمہارے ساتھ معاملہ یہی ہے۔ اب ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی جب یہ بات سنے گا تو وہ اچھلتا کودتا دوڑتا پھر دوبارہ وہ جہنم میں چلا جائے گا اور وہاں پہ چھلانگ لگا لے گا جہاں پہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ اب دوسرا آدمی وہاں پہ کھڑا رہے گا، اللہ رب العزت اب جب وہ جہنم میں چھلانگ لگائے گا تو اللہ رب العزت اس آگ کو سلامتی والی بنا دیں گے، اس کے لیے ٹھنڈی آگ بنا دیں گے اور دوسرے آدمی سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے مقدمے کی تعمیر کیوں نہیں کی، وہ تو جہنم میں چلا گیا، وہ کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے آپ کی رحمت کی امید ہے، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے مجھے جہنم سے نکالا ہے اسی طرح اب بھی مجھے آپ جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے، مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اس کو بھی لے کر آؤ اور اس کو بھی، دونوں کو جہنم میں داخل فرمائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو ڈھیل دی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ اب انسان کو بار بار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب میری نافرمانیوں سے رکو، حضور علیہ السلام کی نافرمانیوں سے رکو۔ اب دیکھیں جب سارے جنتی جہنم سے نکال کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں کہ جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ پیٹ کے بل جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا اور اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ جا میرے بندے کو جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا کہ جب وہ آدمی جنت کے دروازے کے قریب آئے گا تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے جنت تو آدمیوں سے بڑھ چکی ہے، اب جنت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ جنت کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ جا میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا، ہم نے تیرے لیے جنت کو وسیع کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے۔ تو یہ معاملہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ فرما رہے ہیں، کتنی نرمی والا معاملہ فرما رہے ہیں، کتنے رحم و کرم والا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اگر پھر بھی بندہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ تو آئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پھر اللہ نے نعمتیں تو دی ہیں، اللہ رب العزت کی پھر نعمتوں کی نافرمانی ہوگی تو ان عذابی لشدید والا معاملہ پھر ہوگا۔ پھر جب اللہ پکڑنے میں آتے ہیں تو پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ انسان کی چیزیں نکل جائیں، ایسا پھر اللہ رب العزت کا معاملہ سخت ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔
گرنا بیٹھ جائے تو ہم گر نہیں سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ جب سارے جہنمی جہنم سے نکل کر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور جس نے صرف زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا وہ بھی جب جنت میں چلا جائے گا. پھر فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس وقت ایمان جن کے کفار جو ہیں دل سے یہ بات کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہیں. دنیا میں ہم نے بھی ایمان قبول کیا ہوتا, کلمہ پڑھا ہوتا. اور فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اس وقت ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے, ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. جب وہ جہنم میں جلیں گے, جہنم کی آگ کو دیکھیں گے, اس وقت ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر یہ آرزو کریں گے کہ ہم کبھی مسلمان ہوتے, دنیا سے ہم ایمان کا نور لے کر آتے, اب ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی میری نعمتوں کو جھٹلاتا ہے وَاسْتَكْبَرَ عَنْهَا, اور تکبر کرتا ہے, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. اللہ رب العزت اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا فی سم الخیاط. جیسے فرمایا اللہ نے مثال دی ہے کافروں کی کہ جیسے اونٹ کے سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ داخل نہیں ہو سکتا, ایسے ہی یہ جو بغیر ایمان کے لوگ دنیا سے آئیں گے وہ بھی جنت میں لا يدخلون الجنہ, وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العزت بندے سے کہیں گے, بندہ کہے گا نعمل صالحا انا کنا, کیا اللہ تو ہمیں دوبارہ جو ہے دنیا کے اندر بھیج, ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اے میرے بندے, کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی, میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی کہ تو اس کے اندر نصیحت حاصل کرتا. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اولو کان, کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو, حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار دو. کیا تمہیں بتانے کے لیے نہیں آئے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے, ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں مختصر سی زندگی عطا کی ہے, ہم اس زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر گزار کر جائیں گے تو یہ دنیا کی جو ہمیشہ والی جو دنیا کی زندگی ہے وہ بھی بہتر بن جائے گی, اور جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بھی اللہ رب العزت ہماری بنا دیں گے. امام غزالی رحمہ اللہ نے آخرت کی زندگی کو, یہ بات سنا کے ختم کرتا ہوں, امام غزالی رحمہ اللہ نے آخرت کی جو زندگی ہے اس کو ایک مثال سے بیان کیا کہ دیکھیں یہ زمین ساری کائنات ایک میدان بن جائے اور اس میدان کے اندر رائی کے دانے جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں, زمین سے لے کر آسمان تک وہ خلا پر ہو جائے, چھت پر ہو جائے. اور فرمایا کہ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک دانہ لے کر چلا جائے, اور پھر 1000 سال کے بعد آئے, پھر ایک دانہ اٹھائے, پھر چلا جائے. ایسے کرتے 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 ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ زمین اور آسمان کا خلا جو رائی کے دانوں سے بھرا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا قیامت کی زندگی, قیامت والا دن, قیامت آخرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, ابد الآباد ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ کے لیے. جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جو دوزخی ہیں جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اب ان کے ساتھ جو ہے اور کوئی, اس وقت پھر اللہ رب العزت ملک الموت کو بھی ذبح کر دیں گے. اب جنتی کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور جہنموں کی حسرت اور بڑھ جائے گی. اللہ رب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جہنم میں پڑا ہوا ہوگا, اللہ رب العزت سے وہ دعا کرے گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں. وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہوگا, جہنم میں پڑا ہوا ہوگا. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی, وہ کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں. اب اللہ رب العزت اس کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں گے اور اس آدمی کو جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر الحیات ہے وہاں جہنم سے نکال کر
اس نہر الحیات میں ایک غسل کروائیں گے اور اس کا جسم جو ہے وہ موتیوں جیسا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ جا کے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو بہانہ تلاش کر رہے ہیں کیسے میرا یہ بندہ بھولا بندہ میرے در پہ آ جائے اور مجھ سے صلح کر لے اور میں اس کو معاف فرما دوں۔ لیکن بندہ اپنی نعم میں اکڑا ہوا ہے، وہ بالکل اللہ رب العزت سے صلح نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے، یہ ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے دی۔ یہ ہم ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا پیپر جو ہے وہ کتنا اچھا کر رہے ہیں یا کتنا برا کر رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ کل قیامت والے دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں کتنی برائیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی احکامات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔